کسی پیغمبر کو، سورج کو، چاند کو، ستارے کو، نبی کو، کسی فرشتے کو ہم اللہ کے ساتھ شریک بنائیں، ہمیں یہ لائق نہیں، مناسب نہیں، جائز نہیں، سجدی نہیں، ڈھکتی نہیں، ہمیں یہ بات سجتی نہیں، سامنے گل ڈھکتی نہیں کہ رب اتنی رحمتیں کرے اور ہم اس کے ساتھ شریک بنائیں۔ یہ جو رب نے ہمیں شرک سے بچا لیا ہے نا، ذالک من فضل اللہ، یہ کیا ہے؟ بولو تو صحیح یار، یہ ہم پر بھی ہے یار، یہ میں بھی کہہ سکتا ہوں، ذالک من فضل اللہ۔ اگر آپ شرک سے بچے ہوئے ہیں آپ بھی کہیں تے جے دھکے لینے جے درباراں دے مزاراں دے، بیٹے لینے کے لیے، رشوائیں لینے کے لیے، رہائیاں لینے کے لیے، پھر نہیں، پھر فضل نہیں، پھر غضب ہے، پھر خوشی رب کی نہیں، ناراضگی ہے۔ فضل کیا ہے؟ شرک سے بچ جانا، توحید کی سمجھ کا آ جانا۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں چلا جاؤں، میں تو صرف دین کا معنی کرنے کے لیے ان آیتوں کا میں نے سہارا لیا، دین کا معنی سمجھانے کے لیے۔ یہ توحید کی سمجھ کا آ جانا، شرک کی نحوست سے بچ جانا۔ خدا دی قسم اس دا تعلق تعلیم نال نہیں، علم نال نہیں، دولت نال نہیں، عہدیاں نال نہیں، شرک سے بچ جانا اور توحید کی سمجھ کا آ جانا۔ اس کا تعلق تعلیم نال نہیں، علم نال نہیں، عقل نال نہیں، ذالک من فضل اللہ۔ یہ کس کا فضل ہے؟ وہ جس کو چاہتا ہے بچا دیا کرتا ہے۔ کتنے بیرسٹر ہم نے دیکھے قبروں پہ جھکتے ہوئے، کتنے عہدہ قضا پہ فائز لوگ ہم نے دیکھے گیارہویں دیتے ہوئے، کتنے وزرائے اعظم ہم نے دیکھے داتا دربار پہ حاضریاں اور چادریں چڑھاتے۔ 10 سال سعودی عرب میں رہ کے بھی توحید کی سمجھ نہ آئی، مدینے مکے رہ کے بھی سمجھ نہ آئی۔ 10 سال کے بعد ملک میں آ رہے ہیں تو ایئرپورٹ سے کہتے ہیں داتا دربار پہ جا کے سلام کرنا ہے، شاہی مسجد بھی تے کول کھلوتی سے اللہ کے دربار میں حاضر ہو سکتے، سمجھ نہیں آئی۔ 10 سال بیت اللہ میں، مکے میں، مدینے میں رہ کے توحید کی سمجھ نہیں آئی۔ یہ توحید کی سمجھ کا آ جانا اور شرک سے بچ جانا، ذالک من فضل اللہ۔ یہ کس کا فضل ہے؟ ہم پر ہوا ہے، مجھ پر ہوا ہے، جن کو توحید کی سمجھ آ گئی ہے ان پر ہوا ہے۔ تم کیا جانو توحید کی اہمیت کو؟ یہ تو مرنے کے بعد پتہ چل جائے گی، مرنے کے بعد سمجھ آئے گی، یہاں سمجھ نہیں آئے گی آپ کو توحید کی کہ توحید کیا چیز ہے، اللہ کو توحید سے کتنا پیار ہے، اپنی وحدانیت سے کتنا پیار ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ وزارت عظمیٰ پہ فائز لوگوں کو سمجھ نہ آئے، عہدہ قضا اس پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو سمجھ نہ آئے، بیرسٹر انہیں سمجھ نہ آئے، کروڑ پتی ارب پتی لوگ انہیں سمجھ نہ آئے، تے رب ٹیٹو نو سمجھ دے۔ کیوں بھائی سرگودا میں دیکھا ہے ٹیٹو کو؟ آپ نے دیکھا ہے کہ کون نہیں دیکھا؟ رب سمجھا دے تو ٹیٹو کو سمجھا دے۔ جو مہینہ مہینہ نہاتا نہیں تھا، پان کی پیک اس کی داڑھی پر ہوتی تھی، سارا دن سڑکوں پہ پھرتا تھا، کپڑے بدلنے کا ہوش نہیں، ایک گٹھڑی ہے جو بغل میں دابی ہوئی ہے، نماز پڑھتا ہے تو باتیں کرنے لگ جاتا، ہوش نہیں، ہوش نہیں۔ اور کوئی بندہ ٹیٹو کو روک کے پوچھتا، ٹیٹو قبروں والوں سے مانگے گا؟
تو ٹیٹو کہتا ہے وہابی ہوں وہابی، اللہ سے مانگوں گا۔ خدا دی قسم ہے جب وہ یہ کلمہ کہتا ہوگا رب فرشتوں میں بیٹھ کے کہتا ہوگا اس نو اپنی ہوش نہیں، اس نو میری کیڑی ہوش، میری کیڑی ہوش ہے۔ یہ توحید کی سمجھ کا آ جانا۔ یہ جو ہمارا سائیں ہوتا تھا سائیکلوں والا، یہ ٹینکی کے ساتھ سائیں سائیکلوں والا کیا تھا؟ بڑا عقل مند بندہ تھا، کتنا مواعظ تھا، پکا مواعظ۔ توحید کی سمجھ کا آ جانا اور شرک سے بچ جانا، اس کا تعلق عقل سے نہیں، علم سے نہیں، ہنر سے نہیں، دولت سے نہیں، ذالک من فضل اللہ۔ یہ کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہنے کے بعد ان قیدیوں سے کہتے ہیں خدا دی قسم ہے قیدیاں دی سطح تے اتر کے دلیل دیتی۔ وہ غلام تھے، ایک ساقی تھا جو بادشاہ کو پانی پلاتا تھا، ایک باورچی تھا جو بادشاہ کا کھانا پکاتا تھا، وہ قیدی، ان پر الزام تھا زہر دینے کا، انہی کی سطح پہ اترے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ ارباب متفرقون خیر، کیا الگ الگ رب، کیا الگ الگ مشکل کشا، الگ الگ معبود، الگ الگ حاجت روا خیر بہتر ہیں ام اللہ الواحد، یا اللہ اکیلا؟ بتاؤ۔ تھوڑے جتنا عقل بھی ہوئے نا تو بندہ جواب دے گا کہ نہیں، الگ الگ نہیں۔ جس کو اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ پہ بیان کی، اللہ نے کہا ایک غلام ہے، نوکر، آج دے زمانے نوکر مانا کرنا، ایک نوکر ہے، اس کے کئی مالک ہیں، متشاکسون، مالک بھی ضدی، حق دھرم، کمپرومائز نہیں کرتے۔ غلام ایک ہے، نوکر ایک ہے، مالک کئی ہے۔ ایک مالک کہتا ہے تیاری کر میں تین رول پنڈی بھیجوں، دوسرا مالک کہتا ہے اس نے گولی مار میں تین لاہور بھیجوں۔ نوکر ایک ہے، مالک کئی ہے۔ ساری مثال نہ سنو یار دے سمجھ جاؤ، ساری مثال میں بیان کرا تھا تو سمجھ آنی، یہ تو کوئی مزے والی گل نہ ہوئی۔ نوکر ایک، مالک کئی۔ فرمایا اس کے مقابلے میں ایک اور نوکر ہے جس کا ایک مالک ہے، بتاؤ کیڑا نوکر چنگا؟ یہ قرآن ہے، قرآن پوچھ رہا ہے لوگوں سے، بتاؤ کون سا نوکر بہتر ہے، جس کے کئی مالک ہے یا جس کا اکیلا مالک ہے؟ اللہ نے فرمایا بندہ وہ چنگا نہیں جس نے کئی مشکل کشا ہوویں، بندہ وہ چنگا ہے جس کا کوئی مشکل کشا ہووے۔ اللہ الواحد القہار۔ ارباب متفرقون خیر، گردیاں چ پتھری ہو گئی ہے تے للہ ٹون ٹرو، جوڑاں چ ہوا ہو گئی ہے تے شاہ جیونے ٹرو، پتر لینا تے سلطان باہو ٹرو۔ ارباب متفرقون خیر، کیا یہ الگ الگ مشکل کشا بہتر ہیں ام اللہ الواحد، ام اللہ میں چونکہ میرا موضوع نہیں، آگے اللہ حضرت یوسف اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، حکم چلے گا تو صرف کس کا؟ ان الحکم الا للہ، حکم اور امر صرف اللہ کا چلے گا۔ پھر آگے اس حکم کو بیان کیا، وہ جو ان الحکم الا للہ ہے یہ تو سب پڑھتے ہیں، سیاسی لوگ بھی پڑھتے ہیں ان الحکم الا للہ، لیکن وہ حکم ہے کیا یہ صرف میں بتاؤں، انہاں نہیں دسنا، انہاں اس واسطے نہیں دسنا، انہاں اپنی مہم داتا دربار تو شروع کرنی، انہاں نہیں دسنا۔
حکم کیا ہے، امر کیا ہے، یہ میں بتاؤں گا۔ وہ ماتو لگائیں گے یہاں، ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، وہ حکم ہے کیا؟ وہ بھی تو ساتھ بیان ہوا نا، ان الحکم الا للہ، حکم چلے گا تو اللہ کا، امرا امرا، اس نے حکم دیا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس دھرتی پر عبادت ہوگی تو صرف کس کی عبادت ہوگی؟ اس کے سوا کسی کی پوجا پاٹ نہیں ہوگی، اس کے سوا کسی کا سجدہ نہیں ہوگا، اس کے سوا کسی کے نام کی نظر و نیاز نہیں ہوگی۔ ان الحکم الا للہ، امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ، ذالک الدین القیم، ذالک الدین القیم، یہی دین ہے سیدھا، یہی دین ہے سیدھا۔ کون سا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ تو یہاں دین کس معنی میں آیا؟ عبادت کے معنی، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔